جی السلام علیکم۔ آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اردو کے جدید خواجہ میر درد یعنی اصغر گونڈوی کی شاعری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اصغر حسین گونڈوی 1884 میں بھارت گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد منشی تفضل حسین تھے اور اصغر گونڈوی کا انتقال 1936 میں الہ آباد میں ہوا۔ ان کی جو شاعری کی کتاب ہے کلیات اصغر گونڈوی وہ بھی چھپی ہوئی ہے۔ تو اصغر ایک صوفی شاعر ضرور تھے، مگر وہ کوئی رسمی صوفی شاعر نہ تھے، بلکہ وہ ایک حقیقی طور پر بھی ان کی طبیعت جو تھی وہ صوفیانہ رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ رشید احمد صدیقی اصغر گونڈوی کی شخصیت اور ان کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مرحوم کا ذکر چھیڑتا ہوں تو بار بار ان کا کلام سامنے آ جاتا ہے، اور ان کے کلام کی طرف رجوع کرتا ہوں تو اصغر صاحب۔ اصغر کے کلام میں ہمیں اقبال کسی قطعیت اور غالب کا سا نامکمل فلسفیانہ انداز دیکھنے کو ملتا ہے۔ اصغر جو ہے وہ اقبال اور غالب دونوں سے متاثر نظر آتے ہیں، اسی لیے ہمیں ان کے ہاں معنویت اور بلند خیالی کے ساتھ ساتھ ایک متصوفانہ فلسفے کا سا انداز بھی ملتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ان کی شاعری جو ہے وہ دبی دبی سی محسوس ہوتی ہے۔ ان کی صوفیانہ اشعار میں جو بھی لطف اور مزہ ہے وہ صرف اور صرف ان کے طرز ادا، ان کے سوز اور ان کی اثر کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے حسن و عشق، مجاز اور حقیقت وغیرہ پر بھی شاعری کی ہے۔ ان کا ایک شعر ہے کہ عرش تک تو لے گیا تھا ساتھ اپنے عشق کو، پھر نہیں معلوم اب خود عشق کس منزل میں ہے۔ تو ان کے تصوف میں ہمیں مجاز اور حقیقت دونوں ہی یکجا نظر آتے ہیں، اور ان کے بیان اور خیال کی تازگی اور شگفتگی بھی قابل داد ہے۔ ان کا ایک شعر ہے کہ حل کر لیا مجاز و حقیقت کے راز کو، پائی ہے میں نے خواب میں تعبیر خواب کی۔ کیونکہ ایک صوفی کسی لگی بندی پابندی کا قائل نہیں ہوتا، وہ ہر حد سے آگے نکلنا چاہتا ہے اور ہر حد سے آگے وہ قدم بڑھانا چاہتا ہے۔ اصغر کے ہاں بھی ہمیں یہی معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اصغر کہتے ہیں یہ دین و دنیا یہ کعبہ و بت خانہ، ایک اور قدم آگے اے ہمت مردانہ۔ وحدت الوجود کو اکثر صوفیاء نے اپنے نثر میں اور نظم میں بیان کیا ہے، اور وحدت الوجود کی پیچیدگیوں کے سبب مختلف فلسفوں نے جنم لیا، جس میں ہمہ اوست اور فلسفہ ہمہ از اوست وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اصغر کا شعر بھی ہمیں اسی فلسفے کی طرف اشارہ دلاتا ہے۔ اصغر کہتے ہیں کس طرح حسن دوست ہے بے پردہ آشکار، کس طرح حسن دوست ہے بے پردہ آشکار، صدہا حجاب صورت و معنی لیے ہوئے۔ کس طرح حسن دوست ہے بے پردہ آشکار، صدہا حجاب صورت و معنی لیے ہوئے۔ اس کے علاوہ اصغر کی شاعری میں ہمیں انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ وجود ہستی اور عدم کے متعلق بھی خیالات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اصغر کہتے ہیں لو شمع حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے، فانوس کی گردش میں کیا کیا نظر آتا ہے۔ تو اصغر کا جو تغزل ہے وہ ایک سلیقہ مند نظر آتا ہے، اور ان کے تغزل میں ہمیں دلکشی اور پاکیزگی نظر آتی ہے۔ ان کے کلام میں سادگی اور متانت، شیرینی، شوخی اور ترنم بھی نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کے کلام کو ایک منفرد کلام قرار دیا گیا ہے۔ ایک شعر میں کہتے ہیں اس عارض رنگی پر عالم و نگاہوں کا، معلوم یہ ہوتا ہے پھولوں میں صبا آئی۔ تو اصغر کی نظر میں عشق اور حسن جو ہیں وہ کوئی علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں یا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ وہ حسن و عشق کی کشش کے قائل نظر آتے ہیں۔ اصغر کہتے ہیں محو ہے ذوق دید بھی جلوہ حسن یار میں، ایک
سنجائے اکشوائے نور ہے اب یہ نظر نظر نہیں۔ تو کلیم الدین احمد کے بقول غالب کا ایک رنگ فانی کی شاعری میں نظر آتا ہے تو دوسرا اصغر کی شاعری میں۔ فانی یاسیت کے امام ہیں اور اصغر نشاط کے بادشاہ۔ تو اصغر کا جو منفرد انداز ہے اور ان کا جو نشاطی لب و لہجہ ہے وہی ان کو منفرد بناتا ہے۔ وہ آہو فغاں گریہ و زاری کے قائل نظر نہیں آتے۔ اصغر کا ایک شعر ہے کہ شعر میں رنگینی جوش تخیل چاہیے، مجھ کو اصغر کم ہے عادت نالہ و فریاد کی۔ اور اقبال کے نظریہ حرکت اور عمل کے اثرات ہمیں اصغر کی شاعری میں بھی واضح نظر آتے ہیں۔ اصغر کہتے ہیں کہاں کوتاہی ذوق عمل ہے خود گرفتاری، یہاں کوتاہی ذوق عمل ہے خود گرفتاری، جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا ہے۔ تو اصغر نے اپنی شاعری میں خوبصورت تشبیہات و استعارات کے ساتھ ساتھ ثنائے بدائع کا بھی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ تو اصغر کہتے ہیں وہ موت ہے کہ کہتے ہیں جس کو سکون سب، وہ عین زندگی ہے جو ہے اضطراب میں۔ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں جو مجھ پہ گزری ہے شب بر دیکھ اے ہمدم، ٹپک رہا ہے مژگاں پہ ستارہ سحری۔ تو اصغر کی ان منفرد خصوصیات کی وجہ سے اصغر اردو کے ایک اہم شاعر شمار کیے جاتے ہیں اور ان کو جدید دور کا خواجہ میر درد بھی کہا جاتا ہے۔ شکریہ۔